جہانگیر ترین بھی آپ پہنچے اور چودھری نے بھی اپنے کھیل کو تھوڑا آگے بڑھایا ہے. چودھری صاحب بیمار ہیں، ویسے کوئی بات ہوئی ہے ان کی؟ چودھری صاحب سے بات نہیں ہو سکتی. عمران خان صاحب نے فون کیا ان کے صاحبزادے کو، کہا ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، ان کا طبیعت زیادہ خراب ہے، بزرگ آدمی ہیں، بیمار ہیں، بانتہائی باہمت آدمی ہیں. چلے اللہ تعالیٰ انہیں یعنی اس میں مطلب یہ اس عمر میں نمونیا جو خطرناک ہوتا ہے، وہ ویسے تو ہمت وہ بڑی دکھاتے ہیں، آپٹیمسٹ ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کنٹرول ہو جائے، امید ہو جائے گا. مگر یہ کہ وہ بات کرنے کے قابل نہیں ہیں، تو نروس کا ان کا نظام، اعصاب نظام بہت بری طرح برباد ہوا ہے. کھانا وہ بھوک انہیں ٹھیک لگتی ہے، سوتے بھی ہیں، پازیٹیو تھنکنگ بھی رکھتے ہیں. تو اب وہ دیکھیں نا، یہ چاہتے تھے مونس صلاحی وزیر ہو جائے، اول تو یہ چاہتے تھے خود وزیر اعلیٰ ہو جائیں، اگرچہ اس کا اظہار نہیں کیا، لیکن خواہش تو یہی تھی. میرے پاس ان کا ایک آدمی آیا تھا ایک دفعہ، کوشش کریں. وہ کوشش میں خاک کرتا، اور میری کوشش کی حیثیت بھی کیا ہے. وہ ایک صاحب اخبار بھی میرے ساتھ تھے، انہوں نے اگلے دن اخبار میں لکھ دیا. میں ان کو لے گیا اس اعتماد پہ کہ بھئی یہ آف دی ریکارڈ میٹنگ ہے. انہوں نے بس وہ تو خیر ہو ہی گیا. میرے کرنے سے بھی خیر کیا ہوتا، میرے کہنے سے کیا ہو سکتا تھا، ان کا فیصلہ تھا کہ نہیں اپنا آدمی بنائیں گے. اچھا، جہانگیر ترین صاحب کا فون بند ہے، مگر یہ بات طے ہے کہ وہ انڈرسٹینڈنگ سے آئے ہیں، باقاعدہ پوری انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ. کوئی کسی نقطے پہ مفاہمت ہوئی ہے نا، گرفتاری کا رسک لے کے تو نہیں آتے. ویسے یہ کہ دیکھیں نا، غصہ دکھانے کی بات اور ہے، مشتعل ہو جانا. اور جہانگیر ترین پہ کیا کیس ہے؟ کیا اس نے فیصلہ کیا چینی کی ایکسپورٹ کا؟ کیا اس نے اسمگلنگ کی؟ ذمہ دار تو وہ ہیں نہیں، وہ اس نے کیا، سی نے کیا، کیبنٹ نے کیا، اور پنجاب حکومت نے وہ دی اپنی زرعِ اعانت 3 ارب روپے پنجاب حکومت نے دیا. یہ جو الزام لگتا ہے کمیشن رپورٹ آنے کے فوراً بعد یہ چلے گئے. الزام پہ کیا ہے؟ الزام کسی پہ بھی آپ لگا. اس نے 62 روپے کلو چینی نہیں دی، اور اب پھر وہ نہیں کہتا کہ میں پھر دینے کے لیے تیار ہوں. وہ تعاون کے لیے وہ اپنا کام نہیں. جب اس نے دی تھی اس وقت بھی تو مطلب اس وقت تو کیا اس کی مجبوری تھی، کوئی ایک فکر میں ٹال دیتا، کہہ دیتا کہ میں 10 کروڑ روپے جو ہے وہ 20 کروڑ روپے زرعِ اعانت دیتا ہوں، غریب لوگوں کو چینی دے دیں، ٹھیک ہے. لیکن اس نے 62 کروڑ روپے 10,000 ٹن چینی، ذرا حساب لگائیں، آپ کے حواس گم ہو جائیں گے. اس کو 100 روپے پہ پہنچنے والی، 100 پہ تو نہیں 80 پہ پہنچی ہوئی تھی. 18 روپے فی کلو کا ذرا حساب تو لگائیں، کتنے ارب روپے بنتے ہیں. تو وہ چھچورے پر نہیں کرتا. جہانگیر جو ہے نا، وہ دنیا دار آدمی ہے، کائیاں ہے، پیسے کمانے کے لیے کرتا ہے. پیسے وہ بے دریغ اس نے خرچ کیے عمران خان پہ. میں نے آپ سے کتنی دفعہ عرض کیا، اس لیے نہیں کہ میری بات درست تھی، اگین کہ میں وہ دیکھتا ہوں چیزوں کی لاجک کیا ہے، اور دانا لوگوں سے مشورہ کرتا ہوں. جہانگیر ترین سے صلح کے سوا کوئی چارہ نہیں. جہانگیر ترین کے لیے بھی یہی بہترین آپشن ہے. دوسرا آپشن ہے کہ جہانگیر ترین موقع کا انتظار کرے اور بدلہ لینے کی کوشش کرے. اچھا، یہ کتنا مضبوط اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ کیا؟ نہیں، میرا نہیں خیال اس طرف جائے گا. وہ صحیح طرف گیا ہے. اس نے سوچا، سمجھا، صبر کیا کہ بھائی یہی پارٹی ہے. یہ نون لیگ میں جائے، نون لیگ میں کیا کرے گا جا کے؟ وہ پیپلز پارٹی میں کیا کرے گا جا کے؟ اگر سیاست کرنی ہے یا سیاست چھوڑ دے، اگر سیاست میں کوئی دلچسپی ہے تو سیاست میں کوئی رول نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. صحیح. اور اگر چھوڑنی بھی ہے تو رفتہ رفتہ پیچھے ہٹ جائے. بیٹا انٹرسٹڈ نہیں ہے، خود اس پہ پابندی ہے، عہدہ وہ لے نہیں سکتا، تو ایک چسکا ہی پورا کرنا ہے نا. تو یہ چسکا قاف لیگ کے ساتھ نہیں ہو سکتا ارون صاحب؟ نہیں، اس میں کیا، اس کو کیا فائدہ ہے؟ وہ ایک مستقل کشمکش حکومت کو چڑھانا، اور کیا اس کی قاف لیگ میں تو مطلب ہے جو حیثیت ہے چودھری برادران کی اور کسی کی نہیں. اس ملک میں پارٹی کہاں ہوتی ہے؟ اس میں بھٹو خاندان ہے، مفتی محمود کا خاندان ہے، عبدالصمد اچکزئی کا خاندان ہے، باچا خان کا خاندان ہے، عمران خان ہے، اس کے دوست ہیں. اس کے بچے یہاں نہیں ہیں تو اس کے دوست ہیں، تو اس کے دوست ہیں. اس ملک میں کوئی پولیٹیکل پارٹی تھوڑی ہوتی ہے. مشاہد حسین صاحب کیوں چھوڑ گئے تھے قاف لیگ کو؟ مطلب یہ میں اس میٹنگ میں موجود تھا، اتفاق سے مجھے بلایا گیا. مطلب وہ بات تو کسی اور سے کرنا چاہتے تھے. ان صاحب نے کہا بھائی آپ کی میٹنگ تو میرے ساتھ ہارون رشید نے طے کرائی ہے. غیر سیاسی آدمی تھا اور وائز آدمی، بہت دانا استاد ایک تھے، پولیٹیکل سائنس کی حرکیات کو بھی سمجھتے تھے اور بہت وزڈم کے آدمی تھے. تو چودھری صاحب نے کہا مجھے اس سے میں مشاہد صاحب سے ملنے کے لیے گیا. چودھری صاحب نے کہا مجھے ملوا دیں. اچھا. میں ان کو لے گیا. وہ یہ بھی ہے کہ میں نے چودھری صاحب سے پوچھوایا
کسی سے کہا چودھری صاحب سے ذرا پوچھ دو کہ تیسری منزل کی سیڑھی میں چڑھ جائیں گے. اچھا. تو انہوں نے کہا, اس نے کہیں یار میرا کام کر, میں پہاڑی چڑھ جاؤں گا. اور اس میں طے ہوا اچھا کہ وہ عمران خان کے ساتھ الائنس کریں گے 2013 میں. اب اس الائنس کا مستقبل کیا ہے؟ میری بات تو سن لیں, مگر الائنس کس کے ساتھ کیا؟ زرداری کے ساتھ ڈپٹی پرائم منسٹر ہو گئے پرویز الہی. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ انہیں کیا ملا؟ عمران خان کے سے اگر یہ ساتھ ہوتے تو یہ اس سے زیادہ سیٹیں جیتتے, آنریبل پوزیشن میں ہوتے. اچھا. بہرحال جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ اگر انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو وہ ہیں جوڑ توڑ وہ کر سکتے ہیں. وہ ابھی تعاون کے لیے بھرپور وہ تیار صوبائی حکومت کو بھی بچا سکتے ہیں ایون چودھریوں کے جانے کے بعد بھی, اور مرکزی حکومت کو بچا سکتے ہیں. چودھریوں کی چودھری کسی کوئی سازش نہیں کر رہے حکومت کے خلاف. اچھا. وہ چاہتے ہیں ایسے حالات پیدا ہو جائیں یا سودے بازی کی پوزیشن مضبوط رہے یا ہماری بات مانے. اچھا. یا حکومت ٹوٹتی ہے تو اپنے بوجھ تلے ٹوٹے. ٹھیک ہے نا, جہاں انہیں رابطہ رکھنا چاہیے وہاں ہے, اور وہاں سے جب تک سگنل نہیں ملے گا چھوڑیں گے نہیں. ٹھیک ہے. فون وہ بھی نہیں سن رہے کئی دن سے, ہمیشہ سنتے ہیں, نہیں سن رہے, حالانکہ ہم ان کا موقف ہمیشہ وضاحت کے ساتھ دیتے ہیں. تو حالت یہ ہے, خان صاحب کے بھی کمالات کوئی شمار نہیں کیے جا سکتے. نابک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں, تڑپے ہے مرغ قبل نما آشیانے میں. معاف نہیں کسی کو کیا, عزت کسی کی نہیں. ہاؤسنگ پہ لے دے کہ انویسٹمنٹ کہاں ہو رہی ہے؟ ہاؤسنگ میں. ہاؤسنگ میں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. 8 مہینے سے ہاؤسنگ منسٹر سے ان کی میٹنگ ہی نہیں. طارق بشیر چیمہ سے یہ سیکرٹری کو بلا لیتے ہیں. وہ ضروری سمجھتے ہوں گے نا, انہیں کے ساتھ بات ہو جاتی ہے. نہیں سمجھتے کیا ہوں گے کہ دنیا میں کام کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. کوئی آدمی چائے کی پتی میں اپنا دودھ پانی ڈالنے کی بجائے اپنا کوکنگ آئل ڈال دے اور کہے کہ وہ یہ, آپ کہیں گے وہ تو یہ سمجھتا ہے. اس کے سمجھنے نہ سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو وہ اپنی سمجھ کے مطابق کام کرتے ہیں. دیکھیے ریلوے کے, نہیں سمجھ نہیں ہے, ایروگنس ہے. دیکھیے ریلوے کا اتنا سیریس کرائسس تھا, کوریا سے جنرل کیانی نے انجن ڈھونڈے, اپنے سٹاف کو لگایا, دیکھو دنیا میں سستے انجن. کوریا اپنا سسٹم چینج کر رہا تھا, $10 ملین کا نیا انجن تھا, $1 ملین کا وہ دینے کے لیے تیار تھا ریکنڈیشن. جیسے کسی کو ریکنڈیشن ٹویوٹا کار جس کی قیمت 30 لاکھ ہو 3 لاکھ میں مل جائے. 3 لاکھ میں مل جائے. تو انہوں نے منسٹر سیکرٹری دونوں کو بلا کے بریف کیا, بریف کرنے کے بعد انٹرفیئر نہیں کیا. انہوں نے نہیں خریدے, وہ چاہتے نہیں تھے. وہ ایک فوجی ادارے نے خریدے, اپنی ٹرینیں چلانے کے لیے ان سے مذاکرات کیے. بعد میں انہوں نے کہا ہمیں ہی دے دیں, تو انہوں نے ریلوے کو دے دیے, اور اچھا کیا. یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے نا ہر چیز میں وہ دخل دیں. ہر کام کا ایک سلیقہ ہوتا ہے. مجھے وہ پی ٹی آئی کے لیڈر کہتے ہیں, اخبار رمیزوں سے آف دا ریکارڈ یہ کہتے ہیں, بھائی کسی کو لے کے نہیں چلے, بھائی کھانے کا بلانے کا یہ طریقہ ہے. پہلے تو بھائی وہ ناراض ہیں, مشورہ نہیں کرتے, تھوڑی ان کی دلجوئی کرو, پھر کہو کہ ان سے کہو کہ کھانے پہ نہ بلائیں, کسی کے ذریعے بلکہ کرو. انیشیٹو ایک مطلب پیر پکاڑا صاحب کو کہتے تھے بھئی آپ چودھری صاحب سے بات کر لیں, انکار کی گنجائش ان سے کہتے کہ آپ ان سے بات کر لیں, انکار ہی نہ ہوتا. کوئی ایم کیو ایم والوں سے کہتے کہ آپ مینیج کر لیں, ٹھیک ہے, اور آپ اکٹھے ہو کے آ جائیں. اور یہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں, اور ان خان صاحب کے ساتھ گنتی کے ان کے چند آدمی ہوتے. ٹھیک ہے. تو وہ تو اس کا تو اہتمام نہیں کیا. منانے کا ایک دن بادشاہ سلامت نے حکم صادر کیا کہ حلیف جمع ہو جائیں کھانے کی میز پر, تو یہ پھر یہی ریئیکشن منانے کا یہ اچھا طریقہ نہیں ہے کہ آئیں اور چودھری صاحب کی عیادت کریں؟ بہترین طریقہ.